السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں MCM 304 کا لیکچر نمبر 24۔ اچھا، اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں نیوز پیپر کے بارے میں کہ نیوز پیپر کیا تھا۔ کیا سب سے پہلے جو ہے نا، یہ نیوز چینلز کا اور ذرائع اطلاع کا جو پہلا ذریعہ تھا وہ نیوز پیپر تھا۔ اس کے بعد جو تھا وہ ریڈیو تھا، ریڈیو براڈ کاسٹنگ۔ ایک ریڈیو براڈ کاسٹنگ ایسا میڈیم ہے جو کہ بغیر اسکرین کی پوری دنیا کو جوڑتا ہے۔ پوری دنیا آواز کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ صرف ہم سن کر ایک بات پہ عمل کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، صرف سن سکتے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو کہ پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا، پہلے کا جو دور تھا نا، اس میں کم ہی لوگ ایسے جو پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے، جو پڑھے لکھے تھے وہ نیوز پیپر پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے نیوز پیپر پڑھا کس طرح وہ ایجاد ہوا، کیا کیا ہوا، اور پریس اس میں کیا کیا ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نیوز پیپر نہیں پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، ان پڑھ تھے، نہیں ان کو پڑھنا لکھنا تھا، ان کے لیے ریڈیو ایک بہت کام کی چیز تھی کہ وہ سن کر ہر چیز کو سمجھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا نہیں ہو رہا، ریڈیو کے تھرو، ٹھیک۔ اچھا، پہلے جنگ عظیم تک نا نیوز پیپر بہت بڑا ذریعہ تھا کمیونیکیشن کا، بات کرنے کا، ذرائع اطلاع کا، ٹھیک ہے، بات کرنے کی، ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا اور نیوز کو دوسرے سے پہنچانے کا۔ نیوز پیپر سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور بڑا میجر چیز تھی۔ اس کے بعد روشیا نے کیا کیا، کمیونسٹ ریولیوشن سے، جیسے کہ کمیونسٹ جو چل رہی تھی لاسٹ والی تھیوری، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، ریڈیو انٹروڈیوس کروایا۔ ریڈیو انٹروڈیوس کروایا کیوں؟ تاکہ کہ جو ہے نا فزیکلی کوئی اپیرنس ہو سکے، لوگوں کی آسانی کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنا پیغام پھیلانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اپنے اپنا ذریعہ مطلب کہ پیغام پہنچانے کے لیے مین ذریعہ اس کا یہ تھا۔ تو جب یہ پریشا نے کیا نا، اس کی آئیڈیالوجی کمیونسٹ اسپرٹ ہو گئی، پھیل گئی ہر طرف، تو دنیا میں پھیل گیا پیغام ایشیا کا، تو یورپ اور امریکہ کو آ گیا غصہ۔ انہوں نے کیا کیا، غصے میں آ کر کیا کیا، مگر امریکہ اور یورپ کو غصہ آیا کہ وہاں پہ جو ہے ریڈیو بن گیا اور یہ سب کچھ، اس طرح جو ملکوں میں آپس میں پتہ جو چھوٹے موٹے کول وار ہوتی رہتی ہے، یہ جو کول وار تھی ان کی ایک، انہوں نے کیا کیا، یورپ اور امریکہ نے کہ پہلے جو یورپ نے ریڈیو ایجاد کیا، ان کا جو ایجاد کرنے والا تھا وہ مارکونی تھا، ٹھیک ہے، مارکونی گوگلیوا، ٹھیک ہے یہ۔ اور پھر جب وہاں پہ ہوا نا تو امریکہ کو اور غصہ آیا، امریکہ نے کیا کیا، اپنا بھی جو ہے نا جیسے سے یہ آئیڈیا امریکہ کا تھا، یورپ مارکن جو تھا وہ امریکہ میں تھا، ٹیسلا کا آئیڈیا اس نے چوری کیا واللہ عالم تو ان کو پتا ہے، مگر کہ وہاں یہ آئیڈیا امریکہ کا تھا۔ امریکہ نے جب یہ دیکھا نا تو اس نے ریڈیو بنایا، مگر اس نے یہ اپنا کیس جو ہے نا کورٹ میں چلایا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو ہے نا ریڈیو ہماری ایجاد ہے، یہ سب کچھ۔ تو اس نے کہا یہ ٹیسلا کا ہے، ٹیسلا جو امریکہ کا تھا اور مارکونی یورپ کا تھا۔ پھر جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا نا امریکہ میں، وہ یہ ہوا کہ امریکہ ہی جیتا، امریکہ کیس جیت گیا تھا، کیونکہ اسی کا یہ آئیڈیا تھا تو اسی نے یہ ایجاد کیا۔ تو اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مارکونی کا نہیں، ٹیسلا کی ایجاد ہے یہ ریڈیو، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی ان کی لڑائی ہوئی تھی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، یہ یورپ اور امریکن اور ایشیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم آڈیو براڈ کاسٹنگ کی، کہ آڈیو جو ہے نا ریڈیو پہلے کہاں آیا، کہاں اور کیسے کیسے کس حالت میں آیا، ٹھیک ہے۔ 1950 سے لے کے 1950، یہ جنگی آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ جنگی جب برصغیر، ایسے شارٹ میں بتاؤں میں آپ کو ایک جو ڈیٹیل ہے نا وہ کیا ہے، جو جنگی آزادی سے پہلے نا پورے برصغیر انڈیا، جو ہندو مسلم اکٹھے تھے سارے، تب کیا تھا، جو تب سے یہ ریڈیو چلتا آ رہا ہے، یہ ریڈیو بنتا آ رہا ہے، ریڈیو کی کوئی نہ کوئی دریافت ہوتی رہی ہے ریڈیو کی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہے نا یہ ہوتا رہا، مگر جب علیحدہ ہوئے نا سارے، جب علیحدہ ہونے کے بعد جب پاکستان بھی علیحدہ ہوا، پاکستان میں تب آیا یہ چیز، یاد رکھنا 1947 کو، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور 14 اگست 1947 کو ہی ریڈیو جو ہے پاکستان میں آیا۔ اس لیے ریڈیو میں جب پوچھا جائے کہ پاکستان میں ریڈیو کب آیا، تو یہ 14 اگست 1947 وہی ڈیٹ ہے اس کی، پاکستان میں آنے کی اس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا اتنا ویسے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے سارا پیراگراف یاد کرنے کے لیے، بس آپ مین امپورٹنٹ یاد کر لینا کہ 1915 سے لے کے 1950 تک کی اندر کی ڈیٹس ہیں۔ 1916 میں پہلا ریگولر براڈ کاسٹ NIXM جو تھا نا، اسٹیٹ بیسڈ فیدر اینڈ ڈلیورڈ ان مورس کوڈ۔ اچھا، مورس کوڈ میں آیا تھا، یہ انسانی آواز میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح اینی منٹ کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ اب 1990 میں فرسٹ کلیئر جو ٹرانسمیشن ہوا ہیومن اسپیچ میں، صحیح انسان کی آواز آئی اور میوزک بھی کلیئر سنائی دیا۔ پہلے چیز چلتی تھی AM کی، AM پہلے آیا تھا
ریڈیو کا، جس میں نا یہ کیا تھا کہ آواز بہت رکو کی آتی تھی، سمجھ میں کو بہت کم آتا تھا، اور نا مطلب ہوتا نا ایشو ہوتا تھا بات میں اور یہ سب ٹھیک ہے، جب یہ اس طرح کی چیزیں چلتی تھی. تو جب بعد میں جو آیا تھا وہ ایف ایم آیا تھا. ایف ایم جو تھا نا بالکل کلیئر تھا، بجلی کی چیزیں بجلی کے بغیر چلتی تھی. اس چیز کا یہ فائدہ تھا کہ جب لائٹ چلی جاتی تھی نا تو یہ لوگ یہ ریڈیو لگا کر نا سن لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اب بھی جو ہے نا دیہاتی علاقوں میں کافی جگہ پہ ریڈیو ابھی بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے بس کیا ہوا کہ صرف اور صرف جو ہے نا پہلے صرف اور صرف یہ ہوا کہ نا جو نیوز تو بعد میں چلی تھی، اس کے بجائے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں یہ ہوئے، اور جو دوسرے پروگرامز ہوئے، دو کنسلٹنٹس آپس میں بات کریں، اس طرح کا شو چلا دینا ہے، کوئی نئے پروگرام چلتے رہنا، اس طرح کا کوئی بھی ٹی وی پروگرام اس میں چلتے رہنا، وہ چلتا رہا. پھر چلتے رہتے ایسے تک اس میں نیوز چینل چلیں، پھر اس میں اور دوسرے شوز وغیرہ چلنا شروع ہوئے، اور چلتے رہتے نا اسپورٹس شو، ایکسرسائز شوز. ٹھیک ہے. جو میگزینس میں چلتے تھے وہ چیزیں بھی چلنا شروع ہوئی کہ میگزینس اور نیوز پیپر کی جگہ ریڈیو نے لی. ٹھیک ہے. اس طرح چلتے رہتے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اچھا جو ہے نا پھر بعد میں آئے ویکیوم ٹیپس آئی جو ریڈیو. پھر اس سے کیا ہے کہ آواز اور کلیئر ہو گئی، آواز کلیئر آنا شروع ہو گئی، اور بہت زیادہ نا آسانی ہو گئی لوگوں کے لیے، جس کو ہم ایف ایم کہتے ہیں. جب ویکیوم ٹیوبس آئی نا، ایمپلیفائنگ ہوئی ویکیوم ٹیوبس، تو اس کو کیا ہے ایف ایم جو ہے نا انورٹر، اس کا نام ایف ایم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اور فریکوینسی ماڈولیشن، اے ایم مطلب ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن، یہ فریکوینسی ماڈولیشن، ان کی ایبریویشن پوچھ سکتے ہیں اگر لوگ. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تھی. اس کے بعد ہے اور آپ کو اس میں سے کچھ بھی یاد کرنے والے ہیں، کچھ بھی سمجھنے والا نہیں ہے، بس یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹس دینا ہے نا جو تھوڑی بہت آپ کو امپورٹنٹ لگی وہ آپ یاد کر لینا. جیسے کہ فرسٹ جو ہے 1916 میں ہوا یہ جو. اچھا ویسے نا یہ چیپٹر جو ہے نا ایم سی کیوز کے لحاظ سے تھوڑا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس میں زیادہ ڈیٹے نہیں آئیں گی مجھے لگتا ہے، کیونکہ شارٹ میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور نا پتہ کیا ہے، جو یہ ٹیبل ہے نا اس ٹیبل آپ کے آسانی کے لیے میں نے پتہ کیا ہے کہ اتنا لمبا آپ کو ٹیبل یاد نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے جو ہے نا میں نے لاسٹ میں نا ایک کہاں گیا یہاں پہ میں نے لاسٹ میں نا ایک بنایا تھا آپ کے لیے آسانی کے لیے. 1960 میں فرسٹ براڈکاسٹ 9XM. ٹھیک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 8XM جو ہے وہ ایک چینل چلتا تھا میوزک چینل، صرف وہاں پہ گانے آتے تھے، وہ 8XM تھا. بیکاز کیا تھا ویو لینتھ اس کی اچھی ہوتی تھی، مطلب کہ ان کا نا آواز فریکوینسی اچھی تھی وائس کی. ٹھیک ہے. 1990 میں فرسٹ وائس اچھا 9XM تھا. یہ آڈیو انسان کی نہیں تھی. 1916 میں 1919 میں جو انسان کی وائس آتی وائس براڈ کاسٹ ہوا تھا. اور 1920 میں فرسٹ لائسنس کے نیوز پیپر، وہ جس طرح نیوز پیپر کے لائسنس بنے تھے اس طرح اس کے لیے بھی ورلڈ وار جے کے لیے لائسنس بنے تھے. اور 1920 میں یہ کمرشل اسٹیشن کے ڈی کے اچھا یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو اس میں بھی آتا ہے. 1920 فرسٹ کمرشل اسٹیشن جو کے ڈی کے. اچھا کے ڈی کے پتہ کیا اس کی ایبریویشن وغیرہ اس کی نہیں، کیونکہ بس نام ہی پہلے کیا کرتے تھے کہ نا بس جو کوئی ریڈیو اسٹیشن یا کوئی بھی بنانا نا تو بس اس کا شارٹ میں نام رکھ دیا اس کا، کوئی بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ پوری ایبریویشن کوئی پورا فارم اس کو شارٹ کر کے لکھ دینا. اس کا اصل نام ہی کے ڈی کے اے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 1990 میں آر سی اے فارمیٹ. آر سی اے فارمیٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا یہ ہمارے فرسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے، کہاں گیا یہ دیکھیں ویسٹنگ ہاؤس اور یہ ٹیلی گراف ریڈیو اور جو ہے نا الیکٹریکل گروپ الیکٹریکل امریکن ٹیلی گرام، یہ جو سارے تھے نا ان سب کو ملا کر نا ایک جو ہے نا امریکہ نے ایک وہ بنا لیا تھا ریڈیو کارپوریشن آر سی اے، جس کو آر سی اے کہتے ہیں. فل فارم اس کی ہے ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ. یہ بنا لیتے جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری 3-4 کمپنیز پکڑ کے ایک کمپنی خرید لے اور اس کو ایک میں فارمیٹ کر دے. تو یہ سارا سین یہ ہوا تھا کہ ساری جو کمپنیز تھی نا جو دو ساری نہیں 2-3 کمپنیز تھی جو کہ آر ای جی ای آر سی اے ویسٹنگ اے ڈبل ٹی اے ویسٹرن. ٹھیک ہے. یہ جو کمپنیز تھی نا ان کو پکڑ کے انہوں نے کیا کر دیا تھا آر سی اے میں فارمیٹ کر دیا تھا، ایک کر دیا تھا ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اسپیشل سائڈ نہ کرنا جو میں نے پیچھے ٹیبل میں بتائی ہے آپ وہی کر لینا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے وہی آ جائیں گے. اچھا اس کے لحاظ سے نا ان کا بھی کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں کہ ورلڈ وار انٹرنیٹ پرپس. اچھا جرمنی میں جو ہے نا جو ہے ورلڈ وار 2 میں ریڈیو براڈ کاسٹ جرمنی میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اچھا ایف ایم کا میں نے آپ کو بتایا، اے ایم کا آپ کو میں نے بتایا کہ اے ایم اور ایف ایم، جو اے ایم پہلے آیا تھا، ایف ایم میں زیادہ وائس وغیرہ اچھی نہیں تھی، فریکوینسی وغیرہ یہ وہ اس میں سے ایسے آوازیں آ رہی ہے جیسے بجلی گرنے کی آوازیں آ رہی ہے، تار کے چلنے کی کھڑ 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 آوازیں آنی جو کلیئر آواز نہیں ہوتی. آپ نے بھی سنی ہوگی جو قائد اعظم کے دور میں تھی. اکثر ہم پرانی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو بلیک اینڈ وائٹ آتا ہے اور وہ سب کچھ کھڑ 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 آوازیں، ٹوٹ ٹوٹ کی آواز آنا، رک جانی آواز، پھر آواز آنی کافی دیر بعد، یہ سب. پھر جب ایف ایم آیا نا اس میں کیا ویکیوم ٹیوب خرید دی گئی اور بہت زیادہ نا اچھا اور فریکوینسی بیٹر ہو گئی. اس طرح کرتے کرتے آج تو اتنا ڈیجیٹل زمانہ آ چکا ہے نا کہ پرانا زمانہ تو ہم جسٹ
ہم لوگوں نے اور ہم سے پچھلی نسلوں نے کم ہی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سونی۔ اچھا سونی چینلز ٹی وی وغیرہ کا بھی نا اب نہیں چلتی سونی، مگر بعض اوقات ایل ای ڈی وغیرہ جو ہے ابھی بھی سونی کی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ 1960 کی کمپنی ہے، اور تب وہاں پہ سونی کا ریڈیو جو چلا تھا، جو کہ ویسٹ پاکٹ، جو ایک پاکٹ میں رکھ سکتے، ایزیلی پکڑ کے کیری کر کے یہاں سے وہاں لے جا سکتے تھے، یہ تھا۔ اور اس پہ سے آپ دیکھ لینا جو آپ کو امپورٹنٹ لگے آپ کو کر لینا، اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ جو ہے۔ اچھا اب انہوں نے کیا ہے کہ فرسٹ ریڈیو جو پولیٹیکل، اچھا پولیٹکس میں نا زیادہ ریڈیو یوز نہیں پہلے کیا گیا، پھر جب سب سے پہلے جب یوز کیا گیا نا وہ نا الیکشنز ہوئے یو ایس میں، ٹھیک ہے، یو ایس میں فرسٹ یوز ہونا شروع ہوا یو ایس اے میں، کہ وہاں پہ جو ہے نا 1924 میں جو ہے الیکشنز ہوئے، پھر وہاں پہ ریڈیو کا یوز کیا گیا، پھر لوگوں کو محسوس ہوئے، تب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محسوس ہوا کہ ہاں ریڈیو تو بہت ایک کام کی چیز ہے، کہ ایزیلی جو ہے نا وہ آواز ریکارڈ ہو گئی، دوسرے تک پہنچ گئی، جگہ جگہ تک خبر پھیل گئی، خبر پھیلانے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کیا ہے، کیڈی کی میں نے آپ کو بتایا، ویسے ان کی جیسے بھی بتا دی ہے، تو یہ آپ رینڈم یا ریڈ نہ کرنا، ٹھیک ہے، جو میں نے لاسٹ میں شارٹس میں نوٹس بنائے یہ بھی آپ کر لینا، ٹھیک ہے، اتنے میں بھی آپ کا ہو جائے گا، اور آگے تو ریڈ آؤٹ کر لینا اور سے دھیان سے لیکچر سن لینا۔ اچھا آپ بات کرتے ہیں سب کانٹیننٹس میں۔ اچھا انڈیا جو ہے نا 1926 میں تھا کمپنی، ٹھیک ہے، بامبے میں، ٹھیک ہے، بامبے میں جو ہے نا فرسٹ ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہوئی تھی سب سے پہلے انڈیا میں، ٹھیک ہے، اس کے اچھا لاہور میں جو ایک اسمال ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن بنا تھا 1928 میں، اور 30 میں جو ہے نا وہ انڈیا براڈ کاسٹنگ سروس دی گئی تھی وہاں پہ آئی بی سی کی ایکسچینج میں۔ باقی ابھی دیکھیں نا، ویسے مجھے اس لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں لگا، آپ یہ دیکھنا ریڈیو اسٹیشن جو دلی میں ہوا تھا وہ 1936 میں، یہ دیکھیے ڈیٹ سیم ہی 1934 35 36 37 37 تک اور 39 تک، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہاں کہاں ہوا آپ لوگ دیکھنا تھا، انڈین میں، پھر پشاور، پھر دلی، پھر انڈین، پھر لاہور، پھر ڈھاکہ، یہ بس اتنی سی چیزیں امپورٹنٹلی آپ دیکھ لینا، اپنے مائنڈ میں بتا لینا کہ اگر آپ لوگ اس طرح دیکھیں گے نا 34 35 36 37 تو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اگر ایک ایک ڈیٹ ہے تو وہ اپنی مشکل ہو جائے گی۔ اچھا بات کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا 14 اگست 1957 کو اگست میں جو ہے نا پاکستان آزاد ہوا تھا، اور تب ہی جو ہے نا پاکستان الگ ہوا نا، تو ریڈیو ظاہر سی بات تو اس سے پہلے ریڈیو تھا، تو پاکستان میں وہاں پہ جو ریڈیو والا حصہ تھا نا، مطلب کہ پاکستان والا حصہ وہ پاکستان کے حصے میں آیا جہاں پہ ریڈیو وغیرہ یوز ہوتے، اس لیے کہتے ہیں کہ 1497 کو آلریڈی جو تھا وہاں پہ، اس لیے تب ہی آیا وہاں پر ریڈیو کی کافی اسٹیشنز اور ریڈیو کا کافی کچھ جو ہے نا وہ پاکستان کے میں آیا، کیونکہ تب جو ہے نا 19 آپ کے سامنے ہی تو ہے 1934 35 اور 36 میں جو ہے دلی میں، انڈیا میں، لاہور میں اور ڈھاکہ میں، یہ سب میں کیا ہے وہ ریڈیو اسٹیشنز تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے جب جنگی آزادی ہوئی نا، جو 14 اگست کو 1947 کو جو ہے پاکستان آزاد ہوا نا، تو پاکستان الگ ہوا نا، تو پاکستان کے حصے میں یہ ریڈیو اسٹیشنز آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہے، اب اس میں جو امپورٹنٹ ہے نا، اچھا یہ نا کافی لینتھی ہے، تو میں نے آپ کو شارٹ کر کے یہ بھی میں نے لاسٹ میں بتا دیا آپ کو، یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو نا آسانی ہوگی۔ ریڈیو براڈ کاسٹنگ پاکستان، اچھا یہ بس اتنی ڈیٹس آپ یاد کر لیں کہ 47 میں پاکستان ہے 3 اسٹیشنز، میں نے آپ کو بتایا نا 3 اسٹیشنز تھے، کیوں تھے؟ کیونکہ لاہور، پشاور اور ڈھاکہ پاکستان کے حصے میں آیا اور اس میں پہلے ہی موجود تھے، یہ 1947 کے پہلے والے اسٹیشنز ہیں، یہ وہ ہیں۔ پھر 48 میں راولپنڈی اور کراچی میں اسٹیشنز میں، یہ بعد میں بنے 47 میں، ٹھیک ہے، پھر 51 میں حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن بنا 1 کلو واٹ، ٹھیک ہے، اکتوبر 1926 میں کوئٹہ ریڈیو اسٹیشن، اور 1970 میں ٹریننگ اور اسکول اوپننگ ہوا جو ٹریننگ دیتا تھا اس چیز کی۔ اس میں 1972 میں ریڈیو پاکستان بھی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن پاکستان جو ہے نا ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہوئی، اور اس کو کہا گیا کہ بہت اچھی براڈ کاسٹنگ ہے، ایک اچھا مانا گیا تھا اس براڈ کاسٹنگ کو، ٹھیک ہے۔ 1977 میں اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن 1000 کلو واٹ ٹرانسمیٹر، یہ آپ نہ بھی یاد کریں، مجھے اتنا یاد ہے 1977 میں اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن تھا۔ اچھا یہ ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بس اب اتنا ہی دیکھ لیں آپ لوگ، باقی اور آپ رہتے ہیں، ہاں جی، کتنا ہم کیوں یاد کریں جب ہمارے اچھا اس کے بعد یہ لاسٹ پیراگراف ریڈیو ایز این افیکٹو میڈیم ہے۔ اچھا پوری ہی پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہی ہوگا کہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ریڈیو ہے نا ایک میڈیم، افیکٹو میڈیم تھا کمیونیکیشن کا۔ اچھا ورلڈ وار 2 جب سٹارٹ ہوئی نا تو اس کے لیے کیا تھا، کیا فائدہ ہوا کہ نا جنگ کی نیوز ہے نا، جنگ کی نیوز بہت جگہ پھیل چکی تھی، اور یہ سب کو اس چیز کا احساس بھی ہوا کہ ریڈیو جو ہے وہ بہت کام کی چیز ہے، اس لحاظ سے کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نیوز پھیل گئی۔ اور دوسری بات ہے کہ ریڈیو کے تھرو نا کیا کرتے تھے، اپنی دشمن عوام کا جو تھا نا مورل کم کرتے تھے، اور اپنی عوام کا مورل بڑھاتے تھے کہ اپنی عوام واہ بھائی واہ، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ چیز۔ اس کے بعد جو ہے نا
اچھا، آزادی سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان کوئی بھی نا پرائیویٹ اسٹیشن نہیں کھول سکتا تھا ریڈیو کا۔ آزادی کے بعد اس میں بہت آسانیاں اور بہت زیادہ نا ترقی ہوئی اس چیز میں۔ اس کے بعد جب ریڈیو اسٹارٹ ہوا تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوا، انٹرٹینمنٹ کے لیے اسٹارٹ ہوا، انٹرٹینمنٹ ہوئی، پھر نیوز میوزک چلنا شروع ہوا، پھر سنگنگ ہونا شروع ہوئی، پھر ایسا ایسا پھر نیوز پہ آیا۔ جب نیوز پہ آیا نا تو پھر ورلڈ وار 2 میں یہ کام کی چیز بن گئی، تو لوگوں کو بہت اس سے فائدہ ہوا، تو کافی بہت چیزیں چلی اس چیز میں۔ پھر جو ہے نا پھر کیا تھا کہ نا پہلے جو 1960 میں جو ہے نا ٹی وی نہیں تھا، ٹی وی بعد میں آیا 1960 کے بعد۔ تب تک ریڈیو کو بہت کام کی چیز سمجھتی تھی۔ ٹرانسسٹر جو تھا نا بہت معمولی چیز تھی، جو کہ ایزیلی اٹھا کے نا اپنی پاکٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے، اور یہ جو ریڈیو تھا بجلی کے بغیر چلتا تھا، بجلی ہو نہ ہو سن سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لاسٹ میں ہے ٹی وی واز ناٹ انٹروڈیوس، ٹھیک ہے۔ 1960 میں جو ہے نا ٹی وی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، تو اس کی بڑی ویلیو تھی ریڈیو کی۔ ریڈیو بہت جگہ یوز ہوتا تھا کمیونیکیشن کے لیے بہت زیادہ، مگر اس کا نقصان یہ تھا کہ یہ ٹائم کنزیومنگ تھا، کہ بہت زیادہ نا یوز نہیں، ٹائم لگتا تھا سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور یہ کیونکہ ریپیٹڈ بھی اس میں نہیں تھا، جیسے ہم یوٹیوب کی ویڈیو دوسری ویڈیوز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب آیا 1960 میں ٹی وی آیا نا، تو پھر وہ سے شہروں میں ریڈیو یوز ہونا بند ہو گیا، ٹی وی یوز ہونا شروع ہو گیا۔ مگر دیہاتوں میں کیا تھا کہ جو ریڈیو یوز ہوتا تھا، کیونکہ جلدی دیہاتوں تک یہ چیزیں جلدی نہیں نا پہنچتی، اور اب بھی کافی جگہوں پہ ایسا ہے جہاں پہ ریڈیو یوز ہوتا ہے، ٹی وی بہت ہی کم مائنر سی جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں پہ موبائل یا ٹی وی نہیں یوز ہوتا، وہاں پہ ریڈیو یوز ہوتا ہے۔ مگر جو ٹی وی ہے نا، وہ پھر ٹی وی انٹروڈیوس ہو گیا، ٹی وی چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا، باقی کنٹینیو ہے، جس طرح ہم نے نیوز پیپر کی ڈیٹیل پڑھی ہے نا کنٹینیو، اس طرح ابھی اس کی ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، فی الحال جو میں اس کی میں بتا دوں آپ کو امپورٹنٹ، وہ انوینٹڈ ایف ایم ریڈیو، ایڈوین ایچ آرمسٹرانگ، ٹھیک ہے۔ when was ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان اسٹیبلش 19 بتایا نا آپ کو 14 اگست 1947 کو، which is better in sound quality and lowest FM۔ اچھا، رائٹ اینی 3 امپورٹنٹ ڈیٹس ان ہسٹری آف ریڈیو، کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیٹس آپ ریڈیو میں لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد رہے گی وہ آپ لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا وائی از ریڈیو این افیکٹو میڈیم ان پاکستان، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں کیوں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ ریڈ کر لیں، اسکرین شاٹ بھی لے لیں، بے شک آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہوگا ہے جو بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وٹ از دا مین ڈفرنس، آگے ایک لانگ کوشچن، رائٹ اے نوٹ آن ہسٹری اینڈ امپورٹینس آف ریڈیو ان پاکستان۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں لانگ کوشچن اس طرح دیتی ہوں کہ اس میں پورا چیپٹر جو انٹروڈیوس یہ ہے نا پورا کا پورا شارٹ کر کے لکھ دیتی ہوں میں، تاکہ آپ لوگ کو پورا اگر یہ پورا لانگ کوشچن بھی آپ یاد کر لیں گے نا، آپ کو پوری ہسٹری سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے، اتنا ہے کہ کوشچن اتنا لمبا نہیں آتا، چھوٹا ہی آتا ہے، آپ نے چھوٹا ہی لکھنا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ یہ پوری ہسٹری میں نے ان شارٹ سمری ایز اے سمری لکھ دی، سمری میں نے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے سے ڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد کر لینا، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ لوگ خود بھی ریڈ آؤٹ کر لیا کریں ہینڈ آؤٹس، ٹھیک ہے، تاکہ جو چیز نہ سمجھ میں آئے، جو چیز نہ میری نظر کے آگے سامنے سے نہ گزری وہ آپ کی نظر کے سامنے سے گزر جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں تو کوشش کرتی ہوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو کرواؤں، اور جو ضروری نہیں ہے، جو امپورٹنٹ نہیں ہے، اس پہ آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔